Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو یہ جو اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی، تو یہ حکومت آنا یہ خبر متواتر سے ثابت ہے، اور اس خبر کے پیچھے یہ فلسفہ خود بخود ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ جھوٹی موٹیویشن نہیں تھی۔ اس کے بعد اسلام دنیا میں آیا، خلافتیں عیسائیوں کی چل رہی ہیں، اسلام بہت تھوڑا سا ہے، ایک دم اٹھ کے پوری دنیا پہ چھا گئے، اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں، 1200 سال دنیا پہ چودراہٹ کی اسلام نے ہے بھائی۔ اس کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا نا، وہ ختم کیا گیا ان لوگوں نے جو مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ آج تک ایک خلافت پہ جمع، کیونکہ ان کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں، وہ خود درجنوں یعنی کنٹریز میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لو، جرمنی الگ ملک ہے، فرانس الگ ملک ہے، اور سوئٹزرلینڈ الگ ہے، اور سویڈن الگ ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، ایک چھتری کے نیچے جمع نہیں ہو رہے۔ اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں میں اتحاد تو کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ میری چودراہٹ ہوگی، میں کسی دوسرے کی چودراہٹ قبول، حالانکہ انسانیت کا فائدہ ان کو جمع کرنے میں ہی الگ الگ ریاستوں میں ہے۔ بولو نا بھائی، انسان اگر کوئی پوچھے کہ یار تم تو سارے لبرل حکومتیں ہو، انسانیت کے لیے سوچتے ہو، تو یہ الگ الگ خلافتیں 6-6 انچ کی کیوں قائم کی ہوئی ہیں تم نے؟ کیا ہو گیا؟ او بھائی، امریکہ کینیڈا کو ملا کے ایک کنٹری کیوں نہیں بنا دیتے؟ نہیں آ رہی بات سامنے؟ انڈیا بھی ایک لبرل ملک ہے، نیپال بھی ایک لبرل ملک، دونوں کو ملا کے ایک کر دو، یہ الگ الگ کیوں؟ انسانوں کا فائدہ سب کے ملنے میں ہے۔ دیکھو ایک گورنمنٹ ہوگی نا تو امریکہ، کینیڈا، اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں لندن بھی امریکہ کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے نا، لندن ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ سارے کنٹری جب ایک بنیں گے نا تو سب کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سب کے وسائل سب استعمال کریں گے۔ آپ مسقط کو دیکھ لو، ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے نا مسقط، گوادر سے آپ لانچ کے ذریعے جا سکتے ہو، تھوڑی سی آبادی ہے، سب سونے کے نوالے کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اتنا سا کنٹری ہے، سب کیا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ زمین سے تیل نکل رہا ہے، لیکن وہ تیل کی آمدن ایک مخصوص باؤنڈری سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے قریب گوادر ہے، بلوچستان ہے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو انسانیت کا فائدہ الگ الگ کنٹریز میں ہے، یہ سب کو ملا کے کر دیا جائے، لیکن پبلک اس پہ راضی ہوگی؟ نہیں ہوگی راضی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں انسان کی حکومتوں کے ذاتی مفاد پہ ضرب لگتی ہے۔ تو جب اس یہودیوں کی خلافت تھی تو ایک تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن میجورٹی ایک ہی طرف تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لو کہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی، رشیا ٹکڑے ہو گیا نا، اتنی بڑی پاور وہ نہیں ٹھہر سکا، ایک حد تک آگے بڑھا، اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے جنت کی حوروں سے، سمجھ رہے ہو؟ ادھر ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد حور ملے گی، اور یہ یاد رکھو یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، جب انسان بہت بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ جو روس کے خلاف مجاہدین لڑے ہیں نا، ہم نے ایک سے نہیں درجنوں سے، اور ہمارے جان پہچان والے، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، بچے لوگ بہت جاتے تھے اس وقت، مدارس سے علماء بہت جایا کرتے تھے نا رشیا کے خلاف ضیاء الحق کے دور میں لڑنے کے لیے، وہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، ایک کی نہیں درجنوں کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہم سے تو عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن جب ہم بیانات میں جانا شروع، ان سے گپ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی، وہ رشیا کے دور میں بہت لڑے تھے افغانستان میں۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد شہید کی لاش اٹھائی، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن وہ اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صحیح ہے نا، اور جسم بالکل سلامت۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا، اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے خود بھی ایسی خبر دیکھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں میں کوئی شہید ہوا، وہ تو شہید کا لفظ نہیں، اس کے خون میں ہمیں خوشبو نظر آتی ہے، بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بھائی یہ موٹیویشن غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے، وہ طاقت کے زور پہ لڑے گا۔ تو یہ سب اس بات کی ہے، جو میں نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کے چلا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو یہ واقعات بے اصل نہیں ہیں۔
قرآن نے جب یہ واقعات بیان کیے نا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. مشرکین نے تو کہا اساطیر الاولین کہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں. اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے پچھلے لوگوں میں بھی یہ قصے کیا تھے، مشہور تھے. تو وہ کہہ رہی ہے وہیں سے نقل کر رہے ہیں. اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی انہوں نے، معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہاری کتابیں پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ان کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں تمہاری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور مکہ میں کی 4 دیواری، مکہ کے حدود کے اندر یہ 40 سال گزار دیے انہوں نے، تو ان کا تو لنک ہی نہیں ہے یہودی عیسائیوں سے. یہ کہاں سے اتنے، اور جتنا تمہاری کتابیں ان واقعات کو بیان کرتی ہیں اس سے کروڑہ گنا زیادہ عمدہ انداز سے قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے. تو کاپی اتنی اچھی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعات تورات سے معاذ اللہ نقل کفر چرائے ہیں، نہ تورات نے ابراہیم علیہ السلام سے، نہ قرآن نے. یہ سب پیغمبروں پہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی ہو کے اللہ بیان کر رہا ہے. تو وہی اللہ بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعات میں. وہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کس کی اولاد میں ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخر خلاصہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہمارے ابا تھے. میں بس آخری بات کر دوں، کامن وہ نہاری کی مثال کمپلیٹ ہو جائے نا. تو یہ ہفتے کے 7 دن ساری دنیا میں کیا ہیں؟ کامن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک. یہ کوئی جنگلوں میں بندروں سے وجود میں آنے والا قوم نہیں ہے. اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے، شادیاں کم ہیں، لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں، زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں، لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اب دنیا بکھری ہوئی، کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا. نہیں آئی بات. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے، ہفتے میں کتنے دن ہوں گے؟ یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا. حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا، سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا، دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا، دم تھی، مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی. جب بندروں سے انسان بنے تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے، وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے، وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں، چین میں ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا، پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا، اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان، جو لبرل لوگ ہیں نا، جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے، بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا. اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں کہ ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو، وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو، پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں چائنا جو کتے کھا رہا ہے وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہو، جو مرضی کرنا ہے کرو، بھاڑ میں، معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنتیں، ان میں دانت صاف کرنا، ناخن کاٹنا، نہانا اور نکاح کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی.